حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے اللہ اکبر کبیرہ جو ہمہ وقت امن کا پیغام دیتا ہے، چین کا پیغام دیتا ہے، سکون کا پیغام دیتا ہے۔ آپ نے نہیں پڑھی تاریخ ٹیپو سلطان کی، آپ نے نہیں پڑھی تاریخ عبد القادر جیلانی کی، آپ نے تاریخ نہیں پڑھی غریب نواز کی، آپ نے تاریخ نہیں پڑھی صابر کلیری کی، وارث دیوا کی۔ اگر تم صابر کلیری کی تاریخ پڑھتے، وارث دیوا کی تاریخ پڑھتے، ٹیپو سلطان کی تاریخ پڑھتے، عبد القادر جیلانی کی تاریخ پڑھتے، اللہ والوں کی تاریخ پڑھتے، قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری بھی جان ہے، تمہاری بھی جان ہے، اگر تم ان کی تاریخ پڑھتے تو بالی ووڈ کے اسٹاروں کی نقل نہیں کرتے، دنیا کے کسی انسان کی نقل نہیں کرتے، بلکہ تم عبد القادر کی نقل کرتے، حضرت غریب نواز کی نقل کرتے، صابر کلیری کی نقل کرتے، وارث دیوا کی نقل کرتے۔ قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی جب تک دنیا رہے گی عبد القادر کو یاد کرتی رہے گی، صابر کلیری کو یاد کرتی رہے گی، وارث دیوا کو یاد کرتی رہے گی، جب تک دنیا رہے گی ٹیپو سلطان کو یاد کرتی رہے گی، اس لیے کہ عبد القادر جیلانی نے، حضرت معین الدین غریب نواز نے، صابر کلیری نے، وارث دیوا نے، اعلیٰ حضرت نے، تاج الشریعہ نے، ان اللہ والوں نے کسی اور کی غلامی نہیں کی بلکہ رسول کائنات کی غلامی کی ہے۔ جب تک دنیا رہے گی لوگ ان کا ذکر کرتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ کے رسول کے دیوانوں اسلام نے ایسے ایسے ہیرے ہمیں دیے ہیں، مذہب اسلام نے ایسے ایسے شعر ہمیں دیے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ٹیپو سلطان کا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب تک ٹیپو سلطان زندہ رہے انگریزوں نے کبھی نہیں کہا یہ ہندوستان ہمارا ہے، انگریزوں نے کبھی نہیں کہا بھارت ہمارا ہے۔ جس وقت ٹیپو سلطان کا انتقال ہوا انگریزوں نے قبضہ کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں ٹیپو سلطان جس طریقے سے میرے دو ہاتھ ہیں ان کے بھی دو ہاتھ تھے، جس طریقے سے آپ کے اور ہمارے دو پیر ہیں ان کے بھی پیر تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کی بھی دو آنکھیں تھی، ان کا بھی ایک منہ تھا بولنے کے لیے، ان کو بھی اللہ رب العزت نے ایک زبان دی تھی، ان کے پاس بھی دو ہاتھ تھے، لیکن جب وہ ہماری طرح تھے تو طاقت ہم سے زیادہ کیوں تھی، ہم سے زیادہ پاورفل کیوں تھے، ہم سے زیادہ قوت و توانائی کیوں تھی؟ پڑھو تاریخ پتہ ہوگا ٹیپو سلطان کی تلوار پر کسی دنیا دار کا نام نہیں تھا بلکہ ولیوں کے سردار عبد القادر جیلانی کا نام تھا۔ ٹیپو سلطان کی تلوار پر کسی اور کا نام لکھا ہوا نہیں تھا، ٹیپو سلطان کی تلوار پر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ نے عبد القادر کے نام کی برکت سے ٹیپو سلطان کو اتنی طاقت دے دی کہ جب تک ٹیپو سلطان رہے انڈیا کامیاب رہا۔ یہ مرتبہ تھا جو ان کا غلام ہوتا ہے اللہ والوں کی نقل کرتا ہے، اللہ پاک اس کو کامیاب کر دیتا ہے۔ ٹیپو سلطان کی تلوار جب چلتی تھی، چلتی ایک بار تھی، ہزاروں دشمنوں کے سروں کو قلم کر دیا کرتی۔ ٹیپو سلطان کے پاس اتنی طاقت کیسے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے سنا ہوگا ٹیپو سلطان کا ایک قول ہے، ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ 1000 دن گیدھڑ کی زندگی جینے سے بہتر ہے ایک دن شیر کی طرح جیا جائے، ایک دن شیر کی طرح جیا جائے، وہ زندگی بہتر ہے 1000 دن گیدڑ کی طرح جینے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول کے دیوانوں، اب میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں حضرت ٹیپو سلطان نے یہ کیوں کہا تھا، اور آج لوگ اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم شیر کی طرح جیو تو کسی پر ظلم کرو، شیر کی طرح جیو تو لاٹھی ڈنڈے لے کر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ٹیپو سلطان کا مطلب یہ نہیں تھا کسی کے ساتھ تم حق تلفی کرو، کسی پر ناجائز قبضہ کرو، تم کسی کو مارو پیٹو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ٹیپو سلطان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم حرام کاری کرو، بدکاری، مکاری، زناکاری، شراب نوشی، جوا کاری کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ٹیپو سلطان نے کہا تھا جب کبھی مذہب اسلام پر جان دینے کی بات آئے جان دے دینا، اسلام کا دامن مت چھوڑنا، اس لیے کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے
کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ ٹیپو سلطان کا یہ قول کہ 1000 دن گیدڑ کی طرح جینے سے بہتر ہے ایک دن شیر کی طرح جیا جائے۔ قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی، شیر کی طرح زندگی جینے سے مراد کسی پر ظلم کرنا نہیں ہے، کسی کو مارنا نہیں ہے۔ شیر مر جائے گا، شیر کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ شیر مر جائے گا، شیر مر جائے گا لیکن کبھی لکڑی نہیں کھا سکتا۔ شیر مر جائے گا لیکن کبھی گھاس نہیں کھا سکتا۔ شیر مر جائے گا لیکن کبھی مٹی نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ اللہ نے شیر کی غذا دوسری چیز رکھی ہے۔ شیر مر جائے گا لیکن کبھی مٹی، گھاس، لکڑی نہیں کھا سکتا، اسی لیے مسلمان تیری غذا حرام کاری کھانا نہیں، سٹے کا پیسہ کھانا نہیں، جوا کاری کر کے کھانا نہیں۔ مسلمان مر جائے گا، مسلمان کی قسمت میں شراب پینا نہیں، مسلمان کی قسمت میں آب زمزم پینا۔ ٹیپو سلطان کے قول سے مراد یہ نہیں کہ کسی پر اللہ اکبر ظلم کیا جائے، شیر کی طرح زندگی جینے سے مراد کہ کسی پر ڈنڈے لے کر اللہ اکبر کبیرہ مارنے کے لیے آ جاؤ، کسی پر ظلم کرنے کے لیے آ جاؤ۔ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، ٹیپو سلطان ہیں، اللہ اکبر کبیرہ کہتے ہیں 1000 دن گیدڑ کی طرح زندگی جینے سے بہتر ہے ایک دن شیر کی طرح جیا جائے۔ ان کا مطلب وہ نہیں تھا، ان کا مطلب یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے اللہ پاک نے ٹیپو سلطان کو اتنی طاقت دی تھی، ٹیپو سلطان کو اتنا مرتبہ دیا تھا کہ تلوار ایک بار چلتی تھی ہزاروں دشمنوں کے سروں کو قلم کر دیا کرتی۔ ٹیپو سلطان اس ذات کا نام کہ وہ ہمہ وقت مسلمانوں کی خدمت میں رہتے تھے، ہمہ وقت اسلام کی اللہ اکبر کبیرہ حفاظت کرتے تھے، ختم نبوت پر پہرا دیتے تھے۔ وہ بھی نوجوان تھے، آج ہمارا بھی نوجوان ہے، حرام کاری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، مکاری کرتا ہے، زناکاری کرتا ہے، زنا کے اڈے کو آباد کرتا ہے۔ قسم خدا کی پہلے کی مائیں ٹیپو سلطان ایسے بنے کیسے؟ آج ہماری قوم کا جو نوجوان بگڑتا ہے، آج ہماری قوم کا جو نوجوان پریشان ہے، ان کو پریشان اور بگاڑنے کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کی مائیں ہیں۔ اس لیے کہ ٹیپو سلطان کی ماں ایک مرتبہ بیٹھی تھی، ایک شخص آیا، ٹیپو سلطان نے شیر کا جبڑا پھاڑ دیا۔ ٹیپو سلطان نے جب شیر کا جبڑا پھاڑا، کسی نے ٹیپو سلطان کی ماں کے پاس آ کر کہا، ٹیپو سلطان کی ماں غضب ہو گیا۔ ٹیپو سلطان کی ماں نے کہا کیا ہوا؟ کہا تیرے بچے نے آج شیر کا جبڑا پھاڑ دیا ہے۔ قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی، ٹیپو سلطان کی ماں کہتی ہے میں نے کبھی اپنے بچے کو بے وضو دودھ نہیں پلایا، اس کو وضو کر کے دودھ پلاتی تھی۔ اسی کی تاثیر تھی کہ میرا بچہ ایک شیر تو کیا ہزاروں شیروں کے جبڑے کو پھاڑ دیا۔ ایک شیر تو کیا 1000 شیر کے بھی جبڑے کو پھاڑ سکتا ہے۔ میرا بچہ اللہ اکبر کبیرہ۔ ٹیپو سلطان ہمہ وقت اسلام کی خدمت کرتے تھے، مسلمانوں کی اللہ اکبر کبیرہ حفاظت کرتے تھے، ختم نبوت پر پہرا دیتے تھے، ختم رسالت پر پہرا دیتے تھے۔ اللہ کے رسول کے دیوان ہو، وہ نمازی بھی تھے، وہ غازی بھی تھے، وہ حاجی بھی تھے، اللہ والے بھی تھے۔ تبھی کسی اسلام نے ہمیں ایسے ایسے ہیرے دیے ہیں، اسلام نے ہمیں ایسے ایسے شیر دیے ہیں، اسلام نے ہمیں ایسے ایسے بہادر دیے ہیں، اسلام نے ہمیں ایسے ایسے مجاہد دیے ہیں۔ تبھی کسی نے کہا تھا نہ ہتھیار سے نہ بارود کے ڈھیروں سے ملتا ہے، نہ ہتھیار سے نہ بارود کے ڈھیروں سے ملتا ہے، سکون دل تیرے دربار کے پھیروں سے ملتا ہے۔ اور کسی کی ڈر کی دھمکی سے ہم ڈرا نہیں کرتے، ہمارا سلسلہ اسلام کے شیروں سے ملتا ہے۔ کسی گیدڑ کی دھمکی سے ہم ڈرا نہیں کرتے، ہمارا سلسلہ اسلام کے شیروں سے ملتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے ایسے شیر موجود ہیں۔ ایک شیر تھا صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی نے اللہ اکبر کبیرہ بیت المقدس کو فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی ایک ایسا
اللہ اکبر کبیرہ پاورفل اللہ والا تھا کہ جب نکلتا تھا جس جگہ پہنچتا تھا وہاں سے کفر کا صفایا کر دیتا تھا. یہ طاقت میرے رب نے ٹیپو سلطان کو دی تھی. اب اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی؟ آج کی مائیں اگر بچہ پریشان ہو، آج کی مائیں اگر بچہ روئے، اللہ اکبر کبیرہ اگر تھوڑی دیر رونے لگے تو آج کی مائیں اپنے بچوں کو کہانیاں سناتی ہیں، آج کی مائیں اپنے بچوں کو گانے سناتی ہیں، آج کی مائیں اپنے بچوں کو اللہ اکبر کبیرہ کارٹون دکھاتی ہیں، آج کی مائیں اپنے بچوں کو کامیڈی دکھاتی ہیں، آج کی مائیں اپنے بچوں کو اللہ اکبر کبیرہ فون لے کر اپنے بچے کو گانا لگا کر دیتی ہیں، اسٹوریاں سناتی ہیں. جب بچے کو وہ گانے سناتی ہے تو بڑے ہو کر بچہ گانے والا بنتا ہے، اور مائیں جب اپنے بچوں کو نعتیں سناتی ہیں تو بچہ نعتیں پڑھنے والا بنتا ہے. آج کی مائیں اپنے بچوں کو سلاتی ہیں تو لوریاں گا گا کر، اپنے بچوں کو سلاتی ہیں تو گانے گا گا کر. آج کی مائیں اپنے بچوں کو سلاتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو کبھی نانی دادی اللہ اللہ پریوں کی، کبھی کسی کی، کبھی بھوت، کبھی پریت، کبھی موٹو پتلو کی کہانی سنا کر آج کی مائیں اپنے بچوں کو سلاتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ. لیکن پہلے کی جو مائیں تھی، ہمارے اسلاف کی مائیں اپنے بچوں کو سلاتی تھی تو گانا نہیں گاتی تھی. ہمارے اسلاف کی مائیں اپنے بچوں کو سلاتی تھی، لوریاں نہیں گاتی تھی. ہمارے اسلاف کی مائیں اپنے بچوں کو سلاتی تھی تو حرام کاری والی باتیں نہیں بتاتی تھی. ہمارے اسلاف کی مائیں کہتی تھی میرے لال تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، میرے لال تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. یہ پہلے کی اسلاف کی ماؤں کا طریقہ تھا. آج بچے کا پہلا کلاس، بچے کا پہلا اسکول، بچے کا پہلا مدرسہ، بچے کی پہلی درسگاہ، اللہ اکبر کبیرہ بچے کے لیے پہلے کوئی نصیحت گاہ ہے تو وہ ماں کی گود ہے. ماں چاہیں تو بچے کو پرہیزگار بنا دے، ماں چاہیں تو بچے کو زناکار بنا دے، ماں چاہیں تو بچے کو شیر بنا سکتی ہے، اور ماں چاہیں تو بچے کو حرام کاری کرنے والا بنا سکتی ہے. صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی حیدر کرار، جنہوں نے اکیلے فاتح خیبر اللہ اکبر کبیرہ خیبر کا قلعہ فتح کیا، ان کی مائیں جب یہ سوتے تھے تو نبی کے اللہ اکبر کبیرہ ترانے سناتی تھی، نبی کی باتیں بتاتی تھی. ایک وقت ایسا آیا کہ جب یہ نکلتے تھے جس جگہ سے یہ گزرتے تھے اس جگہ سے شیطان نہیں گزرا کرتا.